ایک شخص نے اپنے امام صاحب کی دعوت کی۔ امام صاحب کو گھر پہ بلایا گیا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ گیسٹ روم میں بٹھا دیا گیا۔ جہاں امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسی ٹیبل پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ وہ شخص کمرے سے باہر چلا گیا اور اس نے کھانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا کھانے لے کر تو اس نے دیکھا کہ وہ پیسے جو ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے اب وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ خیر اس نے کھانا وغیرہ امام صاحب کو کھلایا، اور وہ جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس نے اپنے دل میں خیال جو ہے وہ رکھ لیا کہ جو پیسے یہاں پر رکھے ہوئے تھے وہ امام صاحب نے جو ہے وہ چوری کیے ہیں۔ وقت جو ہے وہ گزرتا گیا اور وہ امام صاحب سے اسی طرح بدگمان رہا اور امام صاحب سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا چلا گیا۔ دن جو ہے وہ مہینوں کا اور مہینے جو ہے وہ سال کا جو ہے وہ رخ اختیار کر گئے۔ ایک سال بعد اس نے پھر جو ہے امام صاحب کی دعوت کی۔ امام صاحب گھر میں تشریف لے کر آئے، کھانا وغیرہ جو ہے وہ کھا لیا گیا تو اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے پچھلے سال آپ کو دعوت پر بلایا تھا، یہاں پر ٹیبل پر پیسے رکھے ہوئے تھے، ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت آپ ہی آئے تو آپ نے پیسے چوری کیے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں نے پیسے لیے ضرور تھے لیکن میں نے چوری نہیں کیے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ کیسی بات آپ نے کہہ دی کہ پیسے لیے تھے لیکن چوری نہیں کیے؟ کہا بالکل اسی طریقے سے بات یہ ہے، دیکھو سامنے جو تمہاری جو چھوٹی الماری بنی ہے جس میں قرآن پاک موجود ہے، ٹیبل پر پیسے رکھے اڑ رہے تھے تو میں نے وہاں سے اٹھا کے جب قرآن پاک رکھا ہوا ہے میں نے وہاں پر رکھ دیے تاکہ آپ آرام سے جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پیسے بھی وہاں سے جو ہے بآسانی باحفاظت مل جائیں گے۔ جب اس شخص نے جا کر وہاں پر دیکھا تو واقعی طور پر وہاں پر پیسے، وہی پیسے جو پچھلے سال تھے وہ وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے امام صاحب سے بڑی معذرت کی کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر الزام لگایا۔ امام صاحب نے کہا مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ آپ نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ آپ نے 1 سال تک قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری بھی یہاں پر یہی حالت ہے، لوگ اپنے گھروں میں قرآن پاک تو رکھتے ہیں، اس پر بہترین قسم کا زلدان بھی چڑھاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مدرسے سے بچوں کو بلا لیا جاتا ہے، قرآن خوانی کروا لی جاتی ہے، لیکن خود قرآن پاک کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عہد کیجئے کہ قرآن پاک فرقان حمید کی تلاوت کریں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں باتیں کر سکتے ہیں، رب کا کلام آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ عمل کی توفیق دے۔